سماچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں اپوزیشن نے بھرپور کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب قرار دیا جائے، اور حکومت نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ اس جلسے کی جو سٹرینتھ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کافی حد تک اس کو کم کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اپوزیشن نے بھی مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی لاہور میں، پورے لاہور میں ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی، ریلیاں بھی نکالی، لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور والوں کو نکلنا ہوگا، تاکہ یہ تاثر جس طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں ہے کہ لاہور جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور نواز شریف کا گھر ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب لاہور میں حکومت نے اپنی حکمت عمل اختیار کی کہ جگہ جگہ رکاوٹیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور یہ وہ، اور اسی طرح تاکہ یہ تاثر یہ جائے کہ معاملہ جو ہے حکومت مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے کی پوزیشن میں ہے اور جگہ جگہ رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہی ہیں اور کارکنوں کو بھی گرفتاریاں ان کی بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، تاکہ ادھر جو گیدرنگ ہے، جو اپوزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے 11 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، وہ بھی جس طرح گوجرانوالے کا جلسہ ہوا یا لاہور کا جلسہ جس طرح توقع کی جا رہی ہے کہ جو یادگار گراؤنڈ ہے، مینار پاکستان گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں داتا دربار کے سامنے، تو یہ جو گراؤنڈ ہے یہ کسی صورت بھرنے نہ پائے اور تعداد بہت کم ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے تو 11 جماعتیں، سب سے بڑی جو جماعت ہے پنجاب کی وہ مسلم لیگ نون ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر تیسرے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام کا اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں اس کا ووٹ بینک ہے، اور اگر جنوبی پنجاب یا دیگر کے پی کے میں جہاں ان کی سیٹیں ہیں تو باقی ملک میں جہاں وہ ایک آدھ سیٹ نکال سکتی ہے، لیکن ہر حلقے میں قومی اسمبلی کے تقریباً 7 سے 8 ہزار کا ووٹ بینک جمعیت علماء اسلام رکھتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی بھرپور کوشش کی ہے کہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ ورکروں کو باہر نکالا جائے، اور ان کے جو انصار الاسلام کے جو ورکر ہیں وہ بھی ظاہر جو جلسے کی سیکورٹی کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ انصار الاسلام کے جو سیکورٹی کے اہلکار ہیں انصار الاسلام کے، وہ جمعیت علماء اسلام کے جلسوں کی، مولانا فضل الرحمان کی سیکورٹی کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور چاہے وہ پشاور میں جلسہ ہو، کوئٹہ میں ہو، گوجرانوالہ میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، یا دیگر ملتان میں ہو، یا دیگر کسی اور مقام پر ہو، تو وہ انصار الاسلام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی سیکورٹی اور دیگر جو ان کے حفاظت کے جو انتظامات ہیں وہ انصار الاسلام کے ہی ذمہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن نے استعفوں کا اعلان بھی کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک مختلف اس میں اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اپنا اصول کرتی ہے کہ اداروں کو رہ کے، اداروں کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی سپریم ہونے پہ ان کا مکمل یقین ہے، اور پارلیمنٹ کا وہ کہتے ہیں یہی تھا کہ پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے جہاں لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو یہاں پر ایڈریس آ کے کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اس سے پہلے بھی اس بات کی حامی تھی کہ استعفے جو ہیں یہ بعد کا آپشن، لاسٹ آپشن اس کو رکھ لیں، اور اب جو استعفے جو ہیں اس کو فوری طور پر نہ دیے جائیں، اور اس کو لاسٹ طور پہ، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہے اسلام آباد کا، اور دیگر جو جیل بھرو تحریک ہے، اور اس کے علاوہ جو شٹر ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور قومی شاہراہیں بند کرنے کا بھی معاملہ ہے، تو پہلے اس کو آزما لیں، تو لاسٹ آپشن کے طور پہ اس کو استعفوں کے معاملے کو آنا چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے اور جمعیت علماء اسلام، یہ دونوں بڑی جماعتیں اگر دیکھا جائے تو اس پی ڈی ایم کے اتحاد پر حاوی نظر آ رہی ہیں، اور دونوں جماعتیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں بھی واضح ہوتی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کو تحریر کر لیا جائے، اگر کل کو کوئی پارٹی اس سے انحراف ہوتی ہے یا اس سے پیچھے ہٹتی ہے یا موقف اپنا تبدیل کرتی ہے
تو ایک ہمارے پاس ثبوت ہو تو وہ ہم قوم کو دکھا سکیں۔ اب ایک بات سیاسی طور پہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سیاست میں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ مسلم لیگ نون کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ساری کشتیاں جلا کے تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جارحانہ پالیسی اپنائیں اور ٹکراؤ کی پالیسی کی طرف جائیں، اور جو مولانا فضل الرحمان ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے تو سیاسی طور پہ اس طرح کا اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ کیوں جارحانہ پالیسی اپنانے کے خواہاں ہیں، اور نہ ہی وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہے، نہ ہی شاید وہ وزیر اعظم بن پائیں، کیونکہ جو حالات ہیں وہ اس طرح کے شاید ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور جب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جعلی اسمبلی ہے، اسی جعلی اسمبلی کے وہ صدر کے انتخاب کے لیے بھی وہ انہوں نے انتخاب لڑا تھا، اور ان کے مقابلے میں پھر اعتزاز احسن صاحب، ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور یہ سارے ان کے اس میں مد مقابل تھے، اور جس میں ڈاکٹر عارف علوی نے وہ جو صدر کا انتخاب تھا وہ جیتا تھا۔ اور اپوزیشن کی ہر ممکن کوشش ہے کہ سینٹ کے الیکشن کسی طرح اس کو رکوایا جائے، اس سے پہلے استعفے دے دیے جائیں صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے۔ اگر جس طرح اگر اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے، اگر وہ استعفے اپنے دیتی ہے صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے، تو جتنی سٹرینتھ باقی رہ جائے گی آئین کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے اس پر سینٹ کے الیکشن کرا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنی تعداد وہاں پر ہوگی اسی کے مطابق جو ہے سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، اور جو نئے سینیٹر ہیں وہ بھی منتخب ہوں گے۔ حکومتی وزیر سیفران شہریار افریدی نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بالکل واضح کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور پی ڈی ایم نے استعفوں کا اعلان بھی کیا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو استعفے ہیں اس کو فوری طور پر منظور کر کے کیا آپ ضمنی انتخاب کرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو استعفوں کے پیچھے بھاگیں یا بلا کے ہم کہیں کہ آ جائیں واپس لے لیں، واپس اسمبلی میں آئیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک تو یہ ہے کہ ان کے پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے پر اتحاد نہیں ہے، ان میں مکمل طور پر اختلافات ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق وزیر سیفران شہریار افریدی انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس، پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان استعفوں کے معاملے پر کھچڑی پکی ہوئی ہے اور کسی ایک پوائنٹ پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر استعفے آتے بھی ہیں تو ہم دیر نہیں کریں گے، فوری طور پر استعفے منظور کر لیں گے۔ تو اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھاگیں گے آپ واپس آ جائیں، جس طرح ماضی میں جو حکومتیں ہیں، جو اپوزیشن تھی یا اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ آئیں آپ اپنے اسمبلی میں اور استعفے واپس لیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور ان کے استعفے جو ہیں فوری طور پر ایکسیپٹ کریں گے، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ استعفے بھی ایکسیپٹ کریں گے، اور دوسرا جو اگلا مرحلہ ہے ضمنی انتخاب کا یا جو بھی مرحلہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے پھر 60 دن یا جو جتنے بھی دن آئین میں ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ضمنی انتخاب کرانے کے پابند بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی میں بھی رہے ہیں، اور انہوں نے مودی کا ایجنڈا لے کر آگے وہ چل رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ مودی کا بیانیہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو چیپٹر ہے جو حکومت میں آنے کا یا چیزیں دیگر جو معاملات ہیں ان کا وہ اب کلوز ہو چکا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان ماضی کا حصہ بن گئے ہیں، اور ماضی میں وہ اب ان کی کوشش ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ اقتدار کی سیڑھی میں آ جائیں، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے، انہوں نے وہ وقت مس کر دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے